بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سحری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر حاجی انیب طیب صاحب. اگر ان کا تعارف کرایا جائے تو بہت ہی اس میں باتیں ہوں گی. مثلاً سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم، اور بات کی جاتی ہے تو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، جو کہ کراچی کے اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کئی ان کی شاخیں چل رہی ہیں اور بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اگر ساتھ ساتھ بات کی جائے تو انہیں بھی گزشتہ اسی سال کے اندر صدارتی ایوارڈز سے بھی نوازا گیا، کیونکہ ان کی اتنی خدمات ہیں. اور یقینی طور پہ جب اتنی خدمات پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا مقام دیا ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کی بن مٹی خدمت بھی کر رہے ہیں. کیونکہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات. اور آج اسی حوالے سے بات ہوگی کیونکہ آج ہم سحری کے دسترخوان پہ، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مذہبی اسکالر حاجی انیب طیب صاحب. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے، اور ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو آج آپ کیا کہیں گے؟ آج رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، تو اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. 12 مہینوں میں صرف ایک رمضان ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا اپنا مہینہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ روزہ بندہ رکھتا ہے میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. رمضان شریف کی بے شمار فضیلتیں ہیں. رجب شعبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے رکھتے رمضان میں آتے تھے اور رمضان کا انتظار کرتے تھے. ان کو انتظار رہتا تھا رمضان کا کہ رمضان آئے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ رمضان کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو وہ چاہیں گے کہ 12 مہینے رمضان جاری رہے. یہ ایک ہی مہینہ ہے کہ جس کے آخری عشرے میں الوداع، ماہ رمضان الوداع پڑھا جاتا ہے، جو ہم سے جدا ہوتا ہے. آخری جو جمعہ ہے اس کے جمعۃ الوداع کی بھی بڑی فضیلت ہے. پھر یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. اللہ نے اس رمضان میں ایک رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں میں سے کوئی ایک رات ایسی رکھی ہے کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ برتر اس ایک رات کی عبادت ہے. البتہ امتیوں سے کہا گیا ہے کہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات طاق رات ہے، تلاش کرو تاکہ لوگ 5 رات عبادت کریں. ہاں البتہ زیادہ صوفیہ کا خیال یہ ہے کہ 27ویں رات اس سے مراد ہے. تو رمضان تو ایک عجیب موسم بہار آتا ہے، نیکیوں کا بہار مہینہ آتا ہے. لوگ تراویحاں پڑھنے کے لیے خوب دھوم دھام سے آتے ہیں. لوگ فروٹ گھر پہ خرید کے لاتے ہیں. نبی نے فرمایا رمضان میں اپنے گھر والوں کا رزق کشادہ کر دو. باوجود تمام مہنگائیوں کے رمضان میں فروٹ بھی ہوتا ہے، اور رمضان میں اور آئٹم بھی زیادہ ہوتی ہیں بنسبت کسی بھی مہینے کے. پھر رمضان ایک ایسا مہینہ ہے پورے ملک میں جو لوگ بالخصوص المصطفیٰ بھی اور جو لوگ سماجی کام کرتے ہیں ان کے سارے چندے کے لیے صاحب خیر رمضان میں بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور پورے سال کے اخراجات کا انتظام وہ کر دیتے ہیں. جگہ جگہ افطار کا انتظام ہوتا ہے، جگہ جگہ سحری کا انتظام ہوتا ہے، اور جگہ جگہ بڑی بڑی اہم راتوں کے جلسے ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اول رحمت، پہلا عشرہ رحمت ہے، اوسط مغفرت، اور آخر میں ہے اتقم من النیران، جہنم سے نجات کا یہ آخری عشرہ ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور بھی رمضان دکھائے، اور عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے کرم سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہمارے رزق میں کشادگی کر دے، ہمارے گھر میں پرامن حالات
پرسکون حالات پیدا ہوں، ہمارے ملک کے اندر بھی پرسکون اور نعمت والے حالات پیدا ہوں. تو رمضان کی عظمتوں کا تو تذکرہ ہم کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے تھوڑے دن میں ہی چند روزے گزر گئے. آج صاحب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ 27 رمضان المبارک اور یقینی طور پہ قرآن پاک بھی جو ہے رمضان المبارک میں اتارا گیا. ہمارا ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہا جاتا ہے کہ یہ بھی 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا تھا. جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ یہ ملک شہداء کی قربانیوں کا طفیل ہمیں دیا تو رمضان میں دیا، اور دیا بھی جمعۃ الوداع کو، اور دیا بھی 27ویں شب کو. اس لحاظ سے بہت اہم یہ موقع ہے. اور آپ نے جب پاکستان کی بات کی ہے تو میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، کسی اور پہ کچھ نہیں کہتا. میں کراچی پاکستان سے بنا، اور میں پاکستان خاندان آیا، کراچی میں ہم لوگ آ گئے. پاکستان نہ بنتا تو میں کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتا تھا. پاکستان بنا تو میں کونسلر بھی الیکٹ ہوا. پاکستان بنا تو 3 مرتبہ MNA بھی الیکٹ ہوا. پاکستان بنا تو میرے پاس پورٹ فولیوز بھی، عام طور پر داڑھی دیکھ کر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حاجی صاحب مذہبی امور کے وزیر ہوں گے، لیکن میرا الحمدللہ لیبر، مین پاور، اوورسیز پاکستانیز، پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز، ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور ماحولیات کی، تو یہ پاکستان کیا عطا ہے. پاکستان نہ بنتا تو جو آج ہمارے ملک میں کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی چیئرمین سینٹ ہے، کوئی قومی اسمبلی کا چیئرمین ہے، اسپیکر ہے، یہ سب کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے. یہ سب اللہ کا کرم ہے. لیکن فیضان رمضان ہے پاکستان، جس کے طفیل آج ہم اس ماشاءاللہ. یہ تمام ان باتوں کے ساتھ ساتھ آپ وزیر پیٹرولیم بھی رہے اور آپ نے دیگر بھی بتائی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمات پر، جو آپ نے اتنی خدمات دی، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے ہیں اور دنیا کے کئی ممالک میں، تو یہ خیال آپ کو کیوں آیا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ کے اس سوال سے مجھے اپنے خاندان میں میرے نانا حاجی عبدالغنی اور ان کے بھائی حاجی عبدالکریم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے قبر کو نور مصطفیٰ سے منور فرمائے، وہ یاد آ جاتے ہیں. جب وہ کاروبار کرتے تھے انڈیا میں، پاکستان بننے سے پہلے، تو حرمین شریفین گئے. اس وقت تک سعودی عرب میں پیٹرول اور سونا دریافت نہیں ہوا تھا، بڑی غربت تھی. تو اس لیے جب غربت دیکھی تو انہوں نے مسجد نبوی کے بالکل سامنے، اس وقت تک مسجد نبوی باب مجیدی تک بنی ہوئی تھی، باب عبد المجید بھی کہتے ہیں، باب مجیدی بھی کہتے ہیں، وہاں تک بنی ہوئی تھی. اس کے بالکل سامنے الٹے ہاتھ پر جو پہلی بلڈنگ انہوں نے بنائی وہ دارالیتامہ تھا. یتیم بچے رہتے تھے، پڑھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، وہاں آرام کرتے تھے. اور اس کا افتتاح بھی کس نے کیا؟ حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان دونوں بزرگ بھائیوں نے، حاجی عبدالغنی، حاجی عبدالکریم نے افتتاح کروایا. انہوں نے افتتاح کرنے کے بعد کہا کہ بہت اچھا کیا، ہم نے آپ کے افتتاح کرنے پر دعا کر دی، لیکن مسجد نبوی کی جب توسیع ہوگی تو یہ یتیم خانہ بیچ میں رکاوٹ بنے گا. تو اس لیے تو انہوں نے کہا ہم تو تاجر ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ توسیع ہوگی، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ بولا آپ ایک وقف ڈیڈ لکھ دیں کہ جب بھی مسجد نبوی کی توسیع ہو تو ہماری طرف سے اختیار ہے کہ یہ یتیم خانہ توڑ دیا جائے، اور یہ جو زمین جس پر یتیم خانہ بنا ہے یہ زمین ہماری طرف سے مسجد نبوی میں شامل کر دی جائے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ 85-86 تک تو میں نے وہ یتیم خانہ دیکھا. بعد میں توسیع کا بڑا پروگرام بنا، یتیم خانہ توڑ دیا گیا اور وہ مسجد نبوی میں زمین شامل کر دی گئی. تو الحمدللہ اب جب بھی میں جاتا ہوں تو جو باب عبد المجید یا باب مجیدی کے باہر 6-8 الٹے ہاتھ پر پہلے قالین لگے ہوئے ہیں، یہ یتیم خانے کی جگہ تھی. میں وہاں بیٹھتا ہوں، ان بزرگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. تو خاندان میں سماجی خدمت کا، جیسے آپ نے پوچھا المصطفیٰ بنانے کا خیال کیسے ہوا، تذکرہ سنتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرے کے نتیجے میں دوست احباب اچھے ملوا دیے اور المصطفیٰ الحمدللہ بن گئی. اور الحمدللہ اللہ نے المصطفیٰ سے بڑے اچھے کام لیے.
اور اب انشاءاللہ اور بھی زیادہ کام لے گا اللہ۔ اچھا حاجی صاحب، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ سے کتنے ممالک میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ الحمدللہ پاکستان کے علاوہ 21 اور ملکوں میں المصطفیٰ موجود ہے، اور پاکستان سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں موجود ہے، اور جیسے کراچی سے مراد یہ کہ صرف کراچی میں شاہ فیصل کالونی یا اورنگی یا کورنگی میں نہیں، گلشن اقبال میں بھی، لیاقت آباد میں بھی، اور دوسری اور جگہوں پر بھی المصطفیٰ کی برانچیں الحمدللہ کام کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روز اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے مجھے فون آیا پاکستان کے ایک شہر سے، زمین بھی ہم دیں گے، ماشاءاللہ، بنا بھی ہم دیں گے ہسپتال، اور ہسپتال کا تمام انسٹرومنٹ اور ٹیبل کرسی پلنگ وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی سب ہم لگا کر دیں گے، صرف المصطفیٰ کا نام استعمال کرنے کی اجازت دیجیے، اور جس دن ہم آپ کو بلائیں اس دن آپ سنگ بنیاد آ کر کے رکھ دیجیے۔ تو یہ کروڑ روپے کا ایک ان کی طرف سے پیشکش کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے معاملہ الحمدللہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ المصطفیٰ ہر شعبے میں کام کرتی ہے، اور بہت ریلائبل ادارہ ہے المصطفیٰ کا، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا حاجی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ سے تو ماشاءاللہ 21 سے 22 تو 45 ممالک کے اندر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کام کر رہا ہے، تو رمضان المبارک کے اندر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی کیا کاوشیں ہوتی ہیں؟ سب سے بڑا کام رمضان کا تو تمام تنظیموں کا ایک ہے کہ پورے سال کے اخراجات جمع ہو جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، رمضان غریبوں کے یہاں بھی آتا ہے، تو رمضان سے پہلے ان کی رمضان کے گزر اوقات کے لیے کفالت کا نظام ہے، اور ہزاروں گھروں میں ان کا کھانا وغیرہ تمام چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ پھر ہماری طرف سے جا بجا افطاریوں کا انتظام ہوتا ہے، تو لوگ افطاری کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک دوسرے تنظیموں کے مقابلے میں انوکھا ہے کہ ہمارا تراویح کا بھی انتظام گلشن اقبال میں بھی ہے، ہمارا انتظام شاہ فیصل میں بھی ہے، ہمارا انتظام ملیر میں بھی ہے۔ تو یہ کہ مختلف شعبہ جات میں، اور یہ کہ اس دوران ہم اس رمضان کے دوران پورا مہینہ جد و جہد کریں گے کہ ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچے مل جائیں تو ان کا فری آپریشن کر دیا جائے۔ المصطفیٰ نے پورے پاکستان میں ہمارے 2 امپورٹنٹ سرجنز کے ذریعے سے، پروفیسر ڈاکٹر اشرف گناترا کے ذریعے سے اور ہمارے پروفیسر ڈاکٹر غلام قادر فیاض کے ذریعے سے 50,000 سے زائد ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچوں کے فری آپریشن کیے ہیں۔ حاجی صاحب، یہ تو تھی آپ کی خدمات۔ اب جب یہ بتائیے گا کہ آپ کی خدمات پر یقینی طور پہ جب حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو صدارتی ایوارڈز نوازا گیا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بس یہ ہمیں تو اصل میں اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے نا، اس انعام کا تو کوئی بدلہ نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا کہ میں 55 منٹ خانہ کعبہ کے اندر جا کر غسل دے چکا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا، آدھے گھنٹے وہاں جا کر حاضری دے چکا ہوں۔ لیکن یہ حکومت کی طرف سے اعتراف کرنا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے۔ اور میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں 10 12 سال پہلے یہ ایوارڈ دینا چاہیے تھا۔ تو حکومت اگر سماجی معاملات میں، حکومت تو کوئی بھی ہو، سماجی معاملات میں ہم سے مشورہ کرے تو ہم ان کی گائیڈنس اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حاجی حنیف طیب صاحب مذہبی اسکالرز موجود ہیں، اور یقین طور پہ سحری کے دسترخوان پہ ہیں، اور آج کی سحری ہے، اور ان سے تو ابھی باتیں ہوتی ہیں ان کی خدمات کی، اور اب بات کریں گے ہم رمضان المبارک کے حوالے سے۔ یقین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے، ہم حاجی حنیف طیب صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک دسترخوان پر ممتاز مذہبی اسکالر حاجی حنیف طیب صاحب،
اور ان کا تعارف کرا چکا ہوں کہ بہت سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم بھی رہے, کونسلر بھی رہے, ان کی اعلیٰ خدمات پہ انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, اور ان میں بڑی خوبیاں ہیں. اور بن مٹھی لوگوں کی جس طریقے سے مدد کرتے ہیں, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ممالک میں اپنے کام کے فرائض انجام دے رہا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے, اور آج حاجی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے, مقدس مہینے کے حوالے سے, کیونکہ حاجی صاحب نے رمضان المبارک کی بہت سی جو رونق ہے مدینہ شریف میں بھی دیکھی, مکہ شریف میں بھی دیکھی, وہاں آجما کھجور سے روزہ بھی کھولا, آب زمزم کا پانی بھی پیا. تو آج اس موضوع پہ بات چیت ہوگی کیونکہ ہم بات کرتے ہیں مدینہ شریف کی. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے مدینہ شریف پہنچے, وہاں جا کے آپ نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے, تراویاں بھی پڑھی, شبینہ بھی پڑھا, کھجور بھی اجوا کھائی, اور پھر آب زمزم سے آپ نے کھجور کے ساتھ ساتھ پانی بھی پیا. تو وہاں کے منظر بتائیے آپ. وہاں کا منظر ایمانداری کی بات یہ کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ابھی میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ماشاءاللہ. اب جان و دل اور ہوش و خرد کو تو آپ نے پہنچا دیا مدینہ شریف میں. وہ گھڑی, وہ ساعتیں, وہ ہدیہ درود و سلام پڑھا جانا, وہ شبینہ پڑھا جانا, تراویح کا پڑھا جانا, وہاں کی خوبصورت اذانوں کا ہونا, پھر ایک اجوا کھجور نہیں دسترخوان پر ماشاءاللہ مدینہ شریف میں جتنی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں ساری کی ساری بک جاتی ہیں, اور راستے میں روزہ افطار کرانے والے آپ کو پکڑتے رہتے ہیں. اے اللہ کے مہمان ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو یہ ایک سما ہوتا ہے رمضان کا, مدینہ کے رمضان کا سما. پوری دنیا میں کسی بھی جگہ وہ سما نہیں نظر آتا جو مدینہ کا سما ہے. تو مکے میں, اور مکے میں بھی یہی جوش و خروش ہے, یہی محبت ہے, یہی دسترخوان ہے. لیکن مدینہ شریف میں دسترخوان پر روزہ افطار کرانے والوں کا معاملہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. اور وہ یہ تو آن ریکارڈ چیز ہے کہ آدمی ٹیلی ویژن پر بھی مختلف دیکھ سکتا ہے. اور پھر پاکستان سے, ہندوستان سے, بنگلہ دیش سے, ترکی سے بہت سارے مسلمان تمام جگہوں سے وہاں پہنچتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح محبت سے وہاں رمضان میں گلے مل رہے ہوتے ہیں, پیار محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے عمرہ کرنے کی سعادت حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ہوئی ہے. جب ان کا نام آیا تو ان کے ساتھ الحمدللہ مجھے حج کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی ہے. جب حج اور عمرے کی بات آئی تو میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بھی حج کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. تو بس وہاں کی بات تو ایسی ہے کہ بندہ جسمن یہاں رہ جاتا ہے, وہاں کی باتوں میں کھو جاتا ہے. پھر یہ کہ پاکستانی پورے رمضان میں خاص طور پر مدینہ منورہ میں اپنے گھروں میں بھی محفل میلاد منعقد کرتے ہیں, افطاریاں کرتے ہیں. بعض بہت بڑے بڑے عرب کے شیوخ رمضان میں اپنے گھروں پر بڑے بڑے بنگلوں میں بہت بڑے پیمانے پر پہلے جمع کرتے ہیں لوگوں کو, پھر وہ قصائد نعت یعنی وہ پڑھائے جاتے ہیں. پھر افطاری کے ٹائم پر افطاری ہوتی ہے, اور ان کو خوب کھجور کی افطاری کے بعد کھانا وانا بھی بہت زیادہ. آپ نے کھجور کی بھی بات کی, افطار کی بات کی, تو وہاں کی سحری کیسی ہوتی ہے؟ جس وقت افطار تو ہو گیا, اب سحری کا منظر آتا ہے, تو وہاں کی سحری کیسی ہوتی ہے جب ہم مدینہ مکے میں ہوتے ہیں؟ الحمدللہ یہ بھی بہت اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مجھے پاکستان کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے ادھر سے بہت خوشبو آ رہی ہے. تو سحری کرانے میں بھی سب سے نمبر 1 پوزیشن جو ہے اس پر پاکستان کے لوگ ہیں. اللہ ان کو بہترین اجر فرمائے, اجر عطا فرماتا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, بہت سے لوگوں نے تو نام بتانے سے بھی انکار کیا ہے, کہ جو روزانہ کے لیے افطاری کے لیے بھی سحری کے لیے بھی لنگر لگوانے کا انتظام کسی بھی آدمی کو پیسے دے کر یا خود جاتے ہیں تو خود جا کر انتظام کرتے ہیں. اچھا, ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سحری میں تھوڑا بہت کھانا لے لیا, اگر آپ نے دوسری مانگا, تیسری مرتبہ مانگا, کوئی اور ڈش مانگی, کوئی اور میٹھا مانگ لیا, ایک کے بجائے 4 چائے پینا چاہے,
بالکل ایک لنگر کھلا ہوا ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور مسلمان وہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ایسی چیزیں جس کو جنرلی دل چاہتا ہے، مثلا بندے کو دل چاہتا ہے کہ آج تو سحری میں پائے ملنے چاہیے، ایسی ایسی چیزیں وہاں کھلائی جاتی ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنی خطاؤں کا اندازہ ہوا کہ ادھر سے خطا ہی خطا ہے مسلسل، ادھر سے کرم ہی کرم دیکھتے ہیں، اور جہاں ہم کوئی سیل غم دیکھتے ہیں وہیں جوش ابر کرم دیکھتے ہیں۔ کراچی کے بڑے مشہور شاعر تھے اقبال صفی پوری، ان کا یہ شعر ہے۔ تو ایک ایک منظر ہے، الحمدللہ کبھی موقع ہوگا تو اس کا بھی کریں گے انتظام۔ میرے پاس مسجد نبوی کے لال رنگ کے جو قالین ہوتے ہیں، ایک مصلی کے برابر اس کا قالین بھی تبرکاً موجود ہے، اور ریاض الجنہ کے جو قالین ہوتے ہیں ذرا لائٹ قسم کے، وائٹ قسم کے، لائٹ گرین قسم کے، ایک قالین جو ہے الحمدللہ ریاض الجنہ کا بھی تبرکاً میرے پاس موجود ہے۔ یہ تو بات کی ہم نے مدینہ شریف و مکہ شریف کی، جہاں روزے بھی آپ نے رکھے، نماز بھی پڑھی، تراویح پڑھی۔ اب یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے نبی نے فرمایا روزے رکھو اور صحت پاؤ۔ 5 سال سے ڈاکٹرز مجھے سمجھا رہے ہیں کہ آپ شوگر کے بہت پرانے مریض ہیں، آپ روزے نہ رکھیں۔ میں کہتا ہوں میرا دل بہت چاہتا ہے، تو کہتے ہیں اچھا شعبان کے آخری دنوں میں اپنے آپ بلڈ ٹیسٹ کرا لیجئے گا۔ میں ٹیسٹ کرا کے رپورٹ دکھاتا ہوں، بولے بہترین رپورٹ ہے، رکھو روزے۔ تو الحمدللہ میں اس سارے، جب سے میں نے پہلی مرتبہ سارے روزے رکھے ہوں گے، بچپن سے نکل کر نوجوانی میں داخل ہوتے، اس وقت سے اب تک کبھی روزہ نہیں چھوٹا ہے، اور مجھے 12 گھنٹے کام بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود روزے ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فضل فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فضل آپ سب پر، ہم سب پر، سارے اس K21 کے دیکھنے والوں پر جاری اور ساری۔ اچھا صاحب، یہ آپ نے ماشاءاللہ تمام باتیں کی ہیں، والدہ محترمہ کی کوئی ایسی بات آپ کو یاد ہو کہ آپ سحری کرنے بیٹھتے ہوں اور والدہ اور والد آپ ضد کرتے ہو کہ مجھے آج یہ کھانا ہے، تو کبھی ایسا والدہ اور والد صاحب نے کبھی ضد کیا آپ نے سحری کے وقت، کبھی اپنی لڑکپن میں؟ والد کا انتقال تو میرے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تو اس وقت ہو گیا تھا، میں 9ویں کلاس میں تھا، اچھا، تو اس لیے ان کے ساتھ یہ ضد کرنے کے مواقع بھی نہیں تھے، اور زندگی کے آخری سالوں میں ان کو فالج ہو گیا تھا، تو ان کا مساج سارا کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تو آپ نے ان کی خدمت میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اب رہا والدہ کا، تو والدہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ بہت ساری سحریاں کی ہیں، اور جو فرمائش ہوتی تھی وہ الحمدللہ اس کا انتظام وہ خود بھی کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد ہماری 3 بہنیں تھیں، شادی سے پہلے ہمارے ساتھ وہ رہتی تھیں، تو ان میں سے کسی کو بھی کہتے کہ یہ حاجی صاحب کے لیے، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی حاجی صاحب کہا جا رہا ہے، یہ پکا دینا، یہ بنا دینا، یہ کر لینا، تو اس طرح پسند کی تمام چیزیں بنتی رہتی تھی۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں ایک اور رواج تھا جو اب ختم ہو گیا ہے، جو پہلا روزہ رکھتا تھا نا بچہ، اس کو گھمانے کے لیے عصر کے وقت گھوڑا گاڑی کرائے کی منگوا لیتے تھے، اس کو بٹھاتے تھے، اور اس کے بعد نیٹی جیٹی یا کہیں کھلی جگہ تک اس کو جانا آنا کرتے تھے، تاکہ اتنی دیر میں وہ واپس آئے تو اس روزے کا وقت ہو جائے۔ اور روزہ پہلے رکھنے والوں کو، اب دور شاید نہیں ایسا، لیکن پہلے روزہ رکھنے والے کو بھائی بہن دوسرے رشتے دار جو ہے نا، ہار پھول بھی دیتے تھے، اور پیسوں کے لفافے بھی دیتے تھے، ایک شوق ذوق پیدا کرنے کے لیے، اور پھر ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو سحری کرا کے پھر پوری دیکھ بھال کیا کرتے تھے، تو وہ بس اللہ کرے کہ وہ دور آ جائے۔ ضمناً میرا دل چاہا تھا کہ مجھے ایک مرتبہ وہاں خانہ کعبہ کے مدیر یعنی ڈائریکٹر، اس نے مجھے کہا حاجی صاحب if you come on 15th of Shaban I will let you go inside خانہ کعبہ for غسل شریف، یہ مجھے کہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نیروبی میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان واپس آتے ہوئے میں نے پرائیویٹ سیکرٹری سے کہا کہ ٹکٹ ایسی بنانا کہ میں حرمین شریفین کی حاضری دے دوں ماشاءاللہ۔ اب وہ ٹائم ٹیبل دیکھ کے اس نے بتایا کہ آپ جدہ جب پہنچیں گے تو 14 شعبان ہوگی۔ مجھے فوراً وہ فواد عبداللہ اکبر شیخ فواد
عبداللہ اکبر یاد آئے اور میں نے ان کو فون کیا کہ آئی ایم ان جدہ, آئی ایم کمنگ ٹمورو اینڈ یو پرومسڈ می ٹو سینڈ می ان سائڈ خانہ کعبہ فار غسل شریف. تو اس نے کہا اوکے نو پرابلم, آئی ایم ریڈی. تو الحمدللہ 15 شعبان کو مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا اور 28ویں شب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جی جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کی حکومت کو اللہ توفیق دے کہ ہر سال تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کر کے تھوڑی تھوڑی دیر اندر. اچھا آج صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو جا رہا ہے, اور بھی سوال کر لیتے ہیں کہ باب الریان حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دروازہ جنہیں جنت الریان کہا جاتا ہے یہ صرف روزے دار کا ہوگا اور اس میں روزے دار داخل ہوں گے. تو کیا کہیں گے تمہارے؟ ظاہر ہے کہ یہ قیامت والے دن یہ دروازہ کھلے گا. دیکھیں نا کہ آپ یہ دیکھیے کہ میدان محشر کے براہ سے گزر پر جب کہا جائے گا کہ جاؤ تو بعض لوگوں کے لیے سب دروازے ہوں گے, لیکن جو باب ریان ہے نا اس میں جنتی لوگ گزریں گے. تو یہ بھی ایک عید کا سماں ہوگا ان سے کہ ہمیں اس دروازے سے بلایا گیا ہے. یہ بہت بڑا مگر کہا جا رہا ہے کہ جب اس دروازے داخل ہوں گے تو ایک آواز آئے گی کہ جو روزے دار ہیں پہلے وہ اس سے داخل ہوں گے اور تمام لوگوں کو روک لیا جائے گا. تو کیا کہیں گے؟ نہیں ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی خصوصیت ہے نا, جیسے زمزم کے پانی کا آپ نے ذکر کیا اس کی خصوصیت ہے, جیسے آپ نے اجوا کا ذکر کیا اس کی خصوصیت ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جنتی ہیں جو سارے لوگ ان کے لیے دروازے دوسرے کھلے ہوئے ہیں, لیکن جو روزے دار جنتی ہے اس کے لیے وہی دروازہ ہے. اچھا آج صاحب چلتے چلتے ہم یہ بتائیے گا کہ ہمارے مسلمانوں کو خصوص طور پہ کراچی اور پاکستان کے لوگوں کو رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کا روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ زبان کا بھی ہے, روزہ آنکھ کا بھی ہے, روزہ اس ہاتھ کا بھی ہے, روزہ پاؤں کا بھی ہے. ہاتھ کا کیا ہے؟ کسی کو غیر ضروری طور پر آپ نے تھپڑ مار دی تو آپ نے اپنے روزے کو نقصان پہنچایا. قدم کا روزہ کیا ہے؟ آپ غلط سمت میں اپنے قدم بڑھا کے گئے تو آپ نے اپنے روزے کو نقصان پہنچایا. زبان سے آپ نے بالکل لغو باتیں کرنی شروع کر دیں, آنکھ سے آپ نے گناہ والی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا, اپنے روزے کو نقصان پہنچایا. اور آخری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ سوچیں کہ پوری دنیا میں ایون عیسائی کرسمس کے موقع پر اپنی چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں. ہمیں رمضان میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھانا نہیں چاہیے, اس کا حساب اللہ کے یہاں دینا. چلتے چلتے ایک میرے کو بھی سوال یاد آ گیا کہ صاحب رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں زکوٰۃ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ زکوٰۃ کی طرف لوگ راغب تو ہوتے ہیں, لیکن میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ جس عالم دین اور مفتی پر آپ کا مکمل اعتماد ہے اس کے ساتھ آپ ضرور مشورہ کریں, کیونکہ اگر آپ کے ذمے زکوٰۃ آپ کو ذمے 100 روپے ہے اور آپ نے 90 دیے تو بلا وجہ آپ گناہ گار ہوں گے. آپ 90 دینا نہیں چاہتے, 100 اور 110 دینا چاہتے ہیں, لیکن آپ حساب کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو کیلکولیشن کے لیے جید علماء اور مشائخ سے رہنمائی بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے حاجی انیس طیب صاحب اور ممتاز مذہبی اسکالر, سابق وزیر پیٹرولیم. ان کی خدمات کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ میرے کو ابھی پھر یاد آیا کہ انہی کی صدارت میں انہوں نے ایک عالمی نعت کانفرنس بھی کرائی تھی جو دنیا میں بڑی مقبول ہوئی تھی اور نعت کے حوالے سے ان کے ساتھ ممتاز معروف نعت گو شاعر مذہبی اسکالر ادیب رائے پوری صاحب, ان کی ایک ٹیم تھی کہ جو لوگ نعت کے حوالے سے انہوں نے کام کیا اور بڑا کام کیا. جبکہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کام کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہو چکا ہے. ہم چلتے ہیں سحری کرنے کے لیے, کیونکہ باتوں باتوں میں ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے اور ہم بھی گناہ گار ہوں اور سامنے والا بھی ہماری وجہ سے سحری نہ کر سکے. تو چلتے ہیں ہم ایک سحری کے دسترخوان پہ. آج سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج کی سحری سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے.